Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وقفوہم انہم مسئولون۔ پیغمبر خدا رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مرے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی وہ امت محمدی سے شمار نہیں ہوگا۔ زمانے کی امام کی معرفت واجب ہے انسان کے لیے۔ اگر کوئی شخص امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ یہ جاہلیت کی موت مرا۔ اسی لیے ہر شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرے۔ اور بہت سارے لوگ، بہت بڑے عظیم لوگ امام علیہ السلام کے زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب خود شیعہ مذہب کے اندر ہوتے ہوئے امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام جب آیا تو اس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ کوئی زیدی مذہب کے قائل ہو گئے، کوئی اسماعیلی مذہب کے قائل ہو گئے، کوئی فتحی مذہب کے قائل ہو گئے، کوئی واقفی مذہب کے قائل ہو گئے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے کہ زمانے کی امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے امامت، جس کے بارے میں دنیا میں بھی پوچھا جائے گا، آخرت میں بھی پوچھا جائے گا۔ سورہ مبارک صافات میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جب ان سے سوال جواب کیا جائے گا تو آخر میں دوبارہ ان کو حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ ان کو روک لیں، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ان سے ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور افضل ترین نعمت دنیا میں نعمت امامت ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک تکاثر میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ان سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے وہ نعمت جس کے بارے میں خداوند عالم پوچھے گا وہ ہماری ولایت ہے، زمانے کی امام کی معرفت ہے۔ بس ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کرے۔ خصوصاً اس زمانے میں جب ہمارے پاس امام موجود نہیں ہے تو آج ہر اصلی چیز کا ایک نقل بھی ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے نقل میں بت بنائے گئے، فرعون جیسے جھوٹے خدا دنیا میں آ گئے، اسی طرح نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبی آئے، اسی طرح امام کے مقابلے میں بہت سارے جھوٹے امام دنیا میں آ چکے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کو کیسے پہچان سکیں، کن علامات کے ذریعے سے ہم امام زمان علیہ السلام کو پہچان سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، واجب ہے انسان کے اوپر کہ جس طرح وہ اپنے دنیا کو سنوارنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسی طرح اپنی دین سنوارنے کے لیے امام کی معرفت کے لیے کوشش کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا آخر زمانے میں ہم کیا کریں، ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہم کس طرح دین پہ کاربند رہیں گے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ہمارے قائم کی غیبت میں آپ اس دعا کو بہت زیادہ پڑھیں۔ کون سا ہے وہ دعا؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک۔ پروردگارا مجھے اپنے نفس کی معرفت دیں، اگر آپ مجھے اپنے نفس کی معرفت نہیں دو گے تو میں رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ پروردگارا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کریں، اگر آپ کی رسول کی معرفت مجھے نصیب نہیں ہوگی تو میں اپنے زمانے کی امام کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔
پروردگارہ مجھے زمانے کی امام کی اپنے حجت کی معرفت عطا کر. اگر مجھے اپنے زمانے کی امام کی معرفت عطا نہیں ہوئی، مجھے امام کی معرفت سے محروم رہا، تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سب کے لیے یہ وظیفہ مقرر کیا کہ زمانے غیبت میں اس دعا کو پڑھیں، اور صرف دعا نہیں بلکہ اس میں حکم دے رہا ہے کہ معرفت حاصل کریں، خداوند عالم سے دعا بھی کریں معرفت کے لیے، اور خود سے کوشش بھی کریں کہ معرفت امام حاصل ہو جائے. اگر امام کی معرفت کے بغیر آپ کیسے دنیا میں دیندار ہو سکتے ہیں؟ دین میں تو گمراہ ہو جاؤ گے. سب سے افضل ترین رکن دین امامت ہے. امامت کو سمجھنے کے لیے، امام کو پہچاننے کے لیے خود ائمہ ہدی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں روایات ملے ہیں، ان میں امام کی تشخیص کے علائم بیان کیے گئے ہیں. ہمیں کوشش کرنا پڑے گا. ہمیں جس طرح رزق روزی کے لیے دن میں 18 گھنٹے ہم محنت کر رہے ہیں، 14 گھنٹے تک کوشش کر رہے ہیں، تو امام کی معرفت کے لیے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا. اسی وجہ سے تو پیغمبر اعظم نے کہا ہے کہ امام کی معرفت واجب ہے. امام کی معرفت کے بغیر مرو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے. آج کل دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے، ہر کوئی ادعائے امامت کر رہا ہے، اور خصوصاً آخر زمانے میں جب امام علیہ السلام کی ظہور نزدیک ہے، اس وقت جھوٹے امام دنیا میں بڑے ہوئے ہیں. اس وقت عراق میں کتنوں کو زندانی بنایا ہے جھوٹے دعوے کی وجہ سے. ایران میں خود سے کتنے ایسے لوگوں کو جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کو قید کیا ہے. اب ہر کوئی جاننے کی کوشش کرے. اب امام کو کیسے جان لے؟ امام کو پہچاننے کے چند طریقے احادیث میں بیان ہوئے. سب سے پہلے نص کے ذریعے سے پہچاننا امام کو. نص یعنی پیغمبر خدا نے نام لے کے صفات لے کے بیان کیے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، انہاں روایات کو ہمیں پڑھنا ہوگا. اور ہر امام نے اپنی شہادت سے پہلے دوسرے امام کا نام لے کے بیان کیا ہے. نص کے ذریعے سے امام جو ہے وہ مشخص ہوا ہے. دوسری علامت امام کو پہچاننے کا امام کا علم ہے. امام کے پاس اتنی علم ہے کہ اس کے علم کے ذریعے سے امام کو پہچانا جا سکتا ہے. آج کل ایسے جاہل لوگ آتے ہیں، ادعائے امامت کر رہے ہیں، ان کو وضو کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگ سارے. امام تو سلونی سملونی قبلان تفقدونی کے مالک ہونا چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، مجھ سے پوچھ لے. اور یہ ہر امام کی علامت ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہونا چاہیے، پیغمبر خدا کا علم اس کو ورثے میں ملا ہو، وہ ہوتا ہے امام حقیقی. تیسری علامت امام با کرامت ہوتا ہے، یعنی امام فوق العادت چیزیں جو ہیں وہ صادر کرتا ہے. یعنی معجزے کے ہم پلہ اس سے کرامات صادر ہو، اس کو امام مان سکتے ہیں. اور چوتھی شرط اس کے اندر عصمت ہو. بغیر عصمت کے ہم امام کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے ہیں. آج کل ایسے پیر اور فقیر جو کہتے ہیں کہ ادعائے امامت کر رہے ہیں یا امام کے نائب بننے کی باتیں کر رہے ہیں. امام وہ بن سکتا ہے جو عصمت مرتبہ عصمت تک پہنچ چکا ہو، عصمت کے اس عظیم درجے پہ فائز ہو. عصمت یعنی اس سے کوئی معمولی گناہ صادر نہیں ہو، یعنی حتیٰ کہ عصمت کے اس مقام پر ہے کہ اس کو کبھی نیند نہیں آتی، آنکھیں اس کے بند ہیں لیکن اس کا دل بیدار ہے. کیونکہ انسان خواب میں بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے، امام سے خواب میں بھی کوئی غلطی نہ ہو. ایسے شخص کو ہم امام مان سکتے ہیں. کل اگر امام زمان علیہ السلام ظہور کریں تو ہمیں یہ علامات دیکھنے پڑیں گے ان کے اندر ہے یا نہیں. علم ہے، پیغمبر اعظم ہے یا نہیں اس کے اندر، اور شجاعت ہو امام کے اندر. شجاعت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع ہو، اور سب سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والا ہو. یہ خود سے دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، آپ ہماری اتباع کریں. امام دین میں عمل کرنے میں سب سے زیادہ پابند ہو، اور اسی طرح حلال و حرام کو سمجھنے میں امام سب سے زیادہ وہ امام جانتا ہو، حلال و حرام سب سے زیادہ امام جانتا ہو معاشرے میں. بس آج ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے سب سے جو زیادہ خطرہ ہے وہ امام کی معرفت ہے. اگر ہم امام کو نہ پہچانے، امام کی معرفت سے محروم رہیں گے تو ہماری دین برباد ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں صرف ایک کلپ سن کے، صرف ایک عالم کی مجلس سن کے امام کی معرفت نہیں ملے گی. ہمیں خود سے کوشش کرنا ہے. قرآن میں آیات امامت کے بارے میں
اور احادیث میں جو علائم بیان ہوئے امامت کے بارے میں ہمیں کوشش کرنا پڑے گا، صبح و شام محنت کرنا ہے امام علیہ السلام کے موضوع پہ. کہیں ایسا نہ ہو پوری زندگی امام کے انتظار میں رہے، آخر میں ایک جھوٹے امام کے پیچھے لگ جائے. یہی ہوا ہے امام کے دوسرے اماموں کے زمانے میں. واقفی مذہب دیکھیے، ساتویں امام پہ آ کے انہوں نے توقف کیا، امام رضا کے منکر ہو گئے امامت کے. اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک اور مذہب فتحی مذہب بن گیا، اسماعیلی مذہب بن گیا. کس وجہ سے؟ امام کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. ایک کتاب ہے آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپائگانی نے بہترین کتاب لکھی ہے، کتاب ہے منتخب الاثر، جو امام کی معرفت کے لیے ایک مرجع عظیم الشان نے لکھی ہے، ایک نائب امام نے یہ کتاب لکھی. اس کو پڑھیں. صرف خواب اور صرف قصوں کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے جمال منتظر کے نام سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم صبح و شام امام کی معرفت کے لیے کوشش کریں. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں زمانے کی امام کی معرفت عطا کرے اور زمانے کی امام کی زیارت نصیب فرمائے.